بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب، مفتی اسداللہ شہباز صاحب، آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو عید کا چاند ہے وہ کب نظر آئے گا، عید کب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو 28 رمضان المبارک ہوگی، یعنی 8 اپریل بروز پیر، اس دن رات کو 11 بج کر تقریباً 21-22 منٹ کے اوپر چاند کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جی، تو لہذا ہمارے ہاں تو ویسے بھی 28 ہوگی، لیکن سعودی عرب وغیرہ کے ہاں کیونکہ وہ 29 تاریخ ہوگی تو ان کی لیلۃ تحری تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں بھی غالباً امکان نہیں ہوگا، کیونکہ ہے نہیں امکان نظر آنے کا، کیونکہ جو پیدائش ہو رہی ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی غالباً اعلان نہیں کریں گے 29 کا، صحیح ہے، وہ بھی 30 روزے پورے کر کے آگے اعلان کریں گے۔ باقی ہمارے ہاں پھر کیونکہ اگلا دن جو ہے وہ 29 تاریخ ہوگی، یعنی 9 اپریل کا دن۔ جی، تو اس تاریخ میں کراچی کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چانسز کراچی میں تقریباً ہے، جنوبی پاکستان کے اندر۔ صحیح ہے، تو اس میں چاند کی جو پیدائش ہے وہ رات کو ہو چکی ہے، اور اب دوسرے دن گویا کہ مغرب کے وقت تک اس کی عمر تقریباً 19 گھنٹے اور 31 منٹ کے قریب ہو جائے گی۔ ساڑھے 19 گھنٹے اس کی عمر ہو جائے گی۔ صحیح ہے، جب 19.5 گھنٹے عمر ہو جائے گی تو عمر کافی ہے، اس قابل ہوتی ہے کہ اس میں چاند نظر آنے کے امکانات ہوں، اگر دوسری چیزیں بھی ٹھیک ہوں اس کے ساتھ۔ صحیح ہے، اور اس کا جو ارتفاع ہے، جب سورج غروب ہوگا اس وقت اس کا ارتفاع تقریباً 9.6 ڈگری ہوگا کراچی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو غروب ہوگا، سورج غروب ہوگا 6:51 پہ، تقریباً 51 منٹ چند سیکنڈ کے اوپر ہو جائے گا۔ اور چاند اور سورج دونوں کے غروب کے اندر جو فرق ہوگا، یعنی چاند جو ہے وہ سورج سے تقریباً 49 منٹ بعد میں غروب ہوگا، یہ کراچی کا جو احوال ہے اس کے مطابق، یعنی 49-50 منٹ چاند موجود ہوگا افق کے اوپر۔ تو یہ جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات کیونکہ بہت کریٹیکل قسم کے حالات ہیں، اس وجہ سے جتنے بھی ہم نے کرائٹیرین تقریباً درجن بھر کے قریب ہیں ان سب کو دیکھا، اور سب کی پیش گوئیاں ہم نے دیکھی کیا کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چاند نظر آ سکتا ہے جی آنکھوں سے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جیسے مثلا یالپ وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا لیکن اگر پرفیکٹ کنڈیشن ہوگی، یعنی B درجے کے چانسز ہیں، A درجے کے چانسز ان کے ہاں نہیں ہیں۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، نظر نہیں آئے گا۔ جیسے شاہی رصد گاہ ہے، رائل گرینویچ آبزرویٹری جو ہے، ان کا کہنا ہے ناٹ ویزیبل ہے۔ بیبیلونین وغیرہ والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ناٹ ویزیبل ہے۔ تو کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نظر نہیں آئے گا، کچھ کا کہنا ہے کہ نظر آ سکتا ہے آنکھوں سے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ B درجے کے چانسز ہیں، اگر موسم صاف ہوا تو نظر آ جائے گا، اگر صاف نہ ہوا تو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کی کریٹیکل قسم کی اس کی ہے، لیکن ہمارا جو سابقہ ایکسپیرینس ہے یا تجربہ ہے چاند دیکھنے کا، تو اس میں یہ جو احوال ہوتے ہیں، یعنی B درجے کے چانسز جب ہوں چاند کے، تو کراچی کا مطلع خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ شام کو اگر آپ مغربی جانب دیکھیں گے تو آپ کو پوری دھند اور بادل نہ کہیں، گرد غبار آپ کو نظر آتی ہے مغربی جانب میں۔ تو اس مطلع کے اندر B درجے کا چاند جو ہے نا وہ عموماً نظر نہیں آیا کرتا، اور ہاں البتہ اگر کوئی ٹیلیسکوپ لگائے اور کسی اچھی جگہ، صاف ستھری جگہ، ماحول میں چلے جائے اور وہاں جا کے دیکھے تو چاند نظر آ سکتا ہے، لیکن آنکھوں سے نظر آنے کے چانسز بہت کم ہیں یہاں کراچی کے اندر۔ باقی رہ گیا اوپر کی طرف، تو اوپر کی طرف جیسے جیسے جائیں گے تو ویسے ویسے اس کے چانسز مزید کم ہوتے چلے جائیں گے، تو لہذا وہاں مزید مشکلات ہوں گی۔ البتہ ایک صورت ہے اس میں کہ اگر آپ پاک ایران بارڈر کے اوپر چلے جائیں، جیسے تفتان وغیرہ ہے، تو وہاں پر چاند کی، کیونکہ وہ تقریباً 62 لیٹیٹیوڈ ہے ان کا، 61-62، تو وہاں چاند کے احوال کچھ مزید بہتر ہو جائیں گے، تو وہاں A درجے کے چانسز بھی یالپ وغیرہ نے دکھائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس مرتبہ یہ لوگ کمیٹی وہاں بٹھاتے اور وہاں جا کے اپنا پورا ساز و سامان لے جاتے، وہاں دیکھتے، تو عین ممکن ہے کہ چاند آسانی سے نظر آ جائے، لیکن کراچی میں چانسز بہت کم ہیں۔ البتہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ماحول آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے خاص طور پر چیئرمین صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ کسی طرح اختلاف کم سے کم ہو، تو اور بہت سارے کرائٹیرین جو ہے نا وہ کہتے بھی ہیں کہ نظر آئے گا، تو عین ممکن ہے کہ کہیں سے کوئی گواہی مل جائے اور اس کے اوپر زیادہ جرح نہ ہو، اور فنی کا اعتبار سے زیادہ جرح نہ کی گئی، تو چیئرمین صاحب یا رویت ہلال کمیٹی والے
وہ گواہیاں قبول کر کے اور اعلان کر دیں، اس کا امکان بھی کافی موجود ہے۔ صحیح ہے، لیکن ویسے آپ نے جیسے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ پاکستان ایران بارڈر جو بلوچستان کا ایریا ہے اس طرف میں امکانات اے درجے کے ہو سکتے ہیں، بہتر ہے، جی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس دفعہ وہاں کی جو شہادتیں ہیں وہ بڑی اہمیت رکھیں گی کہ وہاں سے کتنی شہادتیں اور کیسے۔ ہمارے پاس کیونکہ جیونی گوادر یہاں تک کے ساتھی تو ہمارے پاس ہیں، لیکن خاص اگر آپ تافتان بارڈر کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ہمارا کوئی سینٹر نہیں ہے، خاص طور جامعہ رشید کا، وہاں پر ہمیں سینٹر بنانا چاہیے یا کسی کو کرنا چاہیے۔ آئندہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ ہم صرف گوادر تک جاتے تھے، وہاں تک ہماری اپروچ تھی، لیکن اب انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم وہاں بھی جائیں گے تاکہ وہاں کی شہادتیں بھی ہم تک پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چاند ہے آپ نے کہا کہ اس دفعہ میں، تو اس کے آپ نے تفصیل سے بتایا بھی کہ اس کے نظر آنے کے امکانات، یہ جو اوپر کے علاقے ہیں جیسے پنجاب ہے، پھر اس سے آگے کے پی کے، ان میں امکانات بی سے آگے سی یا ڈی درجے کے ہیں یا کیا فرق ہے اس میں؟ نہیں، تقریباً سارے پاکستان کے اندر بی درجے کے چانسز ہی ہیں۔ صحیح ہے، یعنی سی کے اندر نہیں ہے، پاکستان سارا بی میں ہی ہے۔ البتہ یہاں جو کراچی ہے اس میں اے کے قریب بی والے چانسز ہیں۔ اچھا، اور وہاں آپ چلے جائیں تو وہ عام اوریجنل بی جو ہوتا ہے یا سی کے قریب والا بی جو ہے نا وہ اوپر کی طرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اصل جو مسئلہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عمر بھی ہے اس کی کافی، اور افق پر رہے گا بھی کافی دیر۔ لیکن ایک چیز جو ہے، اس جو فرق بین السمتین جو ہوتا ہے، یعنی جو ریلیٹیو ایزمیتھ جس کو کہتے ہیں، یہ چاند کی بہت کم ہے۔ صحیح، یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے اس کے بالکل اوپر ہی چاند ہے۔ اچھا، یعنی آپس میں فقط 1 ڈگری کا فرق ہے چاند کی دوری سورج سے، سورج کی عظمت سے۔ تو اس وجہ سے جب قریب ہو چاند سورج سے، عظمت میں زیادہ فرق نہ ہو، تو اس کو پھر ہائٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی الٹیٹیوڈ اس کا زیادہ ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر یہ الٹیٹیوڈ اس کا 10.5 ڈگری سے کچھ اوپر ہوتا یا 10.5 ڈگری ہوتا تو یہ آرام سے نظر آ سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ 9.5 ہے، 9.6 ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس میں۔ اچھا، تو یعنی اس دفعہ بھی جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت دیر سے اعلانات ہوتے ہیں، لوگ تراویح بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں یا اگلے روزے کی نیت کر کے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، مفتی اسداللہ شہباز صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ناظرین کہ چاند کب نظر آئے گا اور کب عید ہونے کا امکان ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو کمنٹ بار میں ضرور لکھے گا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔